إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والذل وغلبة الرجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو اور اس کی یقیناً دیگر نازل ہونے والی امت اور ان پر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان اعتدال۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک امت وسط بنائی، ایک عادل امت بنائی تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ تو سعادت اعتدال میں، غلو، زیادتی، افراط و تفریط میں نہیں ہے۔ وسطیت قابل تعریف منہج ہے جو انسان کو افراط و تفریط سے بچاتا ہے۔ وسطیت اسلام کے خصائص میں سے ہے۔ یہودیت نصرانیت کے درمیان اسلام اعتدال والا مذہب۔ یہودیت میں علم ہے، عمل نہیں۔ نصرانیت میں عبادت میں غلو ہے، علم نہیں۔ اسلام میں علم ہے، عمل ہے، اخلاق ہے، جسم ہے، روح ہے، عقل ہے، نقل ہے۔ اسلام تمام خصائص کا حامل۔
اسلام میں تمام خوبیاں ہیں. وسطیت کا کیا فائدہ؟ وسطیت سے زندگی میں خوشگواری آتی ہے، یعنی عبادت میں اعتدال ہو. یہ نہیں کہ عبادت کرتے کرتے جسم کو بھلا دے، کہ جسم کی تر و تازگی، نشو و نما، قوت، طاقت سب ختم ہو جائے، اور نہ یہ کہ ایسے خشک بن جائے کہ نوافل چھوڑ بیٹھے اور فرائض میں ٹالم ٹول کے عادی ہو جائے. اس طرح انفاق یعنی مال خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہو. یہ نہیں کہ آمدنی کو یوں ہی اڑا دے اور مال کو ایسے ضائع کر دے کہ غریب اور فقیر ہو کر رہ جائیں، اور نہ اس طرح کے تنگ دل ہو کر اس طرح بخل اختیار کرے کہ لعنت اور محرومی اور بدنصیبی مقدر بن جائے. اسی طرح اخلاق میں اعتدال، نہ زیادہ سنجیدگی، نہ زیادہ نرمی، نہ زیادہ ترشروئی، نہ زیادہ ہنسی مذاق ٹھٹا، نہ زیادہ تنہائی، نہ فضول قسم کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختلاف. ان تمام چیزوں میں زیادتی کی اجازت نہیں ہے. زیادتی کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ اقدار کو ناپا جائے، اور نہ کسی کمی کی اجازت ہے کہ خیر سے محروم ہو جائے. زیادتی اسراف ہے اور کمی جفا ہے. نیکی دو انتہاؤں کے درمیان ہے، افراط و تفرید کے درمیان، غلو اور کمی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہم نے مومنوں کے درمیان اختلاف کے باوجود انہیں سیدھی راہ دکھائی، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے. یہ بڑی بات ہے محترم حاضرین. آج معاشرے سماج میں سے کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جن کے اصلی معنی مفہوم کھو چکے ہیں یا معاشرے سے ناپید ہو چکے ہیں، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر. لیکن حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہو چکا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور انہی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے میانہ روی، اعتدال، جسے عربی میں وسطیت کہتے ہیں. آج میانہ روی اعتدال کا موقوف اصل معنی مفہوم لوگوں کے درمیان کیا رہ گیا ہے، کیا سے کیا ہو گیا ہے، کچھ کا کچھ ہو گیا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک اعتدال میانہ روی کیا ہے کہ برائی کو برائی اور برے کو برا مت کہو، بلکہ بس خود ہی نیکیاں کرتے چلے جاؤ. یہ موقف، یہ منہج آج کثرت سے مسلم معاشرے میں پایا جا رہا ہے، اور اس کی حد اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج تو یہ تک بولنے لگے کہ کافر کو بھی کافر مت کہو. تو کیا کہے بھائی، تیرا بھائی کہے، مسلمان کہے، کیا کہے؟ جبکہ میرے مالک، آپ کے مالک، اس کائنات کے مالک اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے کہ ہر معاملے میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو. دین ہو یا دنیا، غلو سے بچے، زیادتی سے بچے. نہ اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز کر کے کسی قسم کی زیادتی اللہ رب العالمین قبول کرے گا، نہ اس کے حدود سے تجاوز کر کے کسی قسم کی کمی وہ قبول کرے گا، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے وقت ہم کسی طرح حدود سے تجاوز کر کے نہ زیادتی کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. لیکن آج معاشرے سماج میں اعتدال کا، میانہ روی کا پہلو غائب ہے. افراط و تفرید گھر کر گئے. مثال ان تین لوگوں کی دیکھی. ایک شخص نے کہا میں رات بھر جاگوں گا، نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم نے سنے نا. تین صحابہ آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات بھر جاگوں گا، نمازیں پڑھوں گا. دوسرے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا. وہ کون تھے؟ صحابی تھے. ہم کون ہیں؟ ہماری کوئی علم، دین، اصول، کسی چیز عبادت میں ان کے جیسا ہو سکتے؟ ان کی پرچھائی جیسا بھی نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام کی صرف اس رائے
یہ رائے میں کمی دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. کیوں؟ کیونکہ رائے میں غلو کا پہلو پایا جا رہا. فوراً کہا میں رات میں جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی رات میں جاگ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے اور رات میں سو جانا بھی سنت ہے. میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں. تو روزہ رکھنا بھی سنت ہے نفل، اور روزہ چھوڑنا بھی سنت ہے نفل. اور میری شادی بھی ہوئی ہے، بہت سی بیویاں بھی ہیں، تو شادیاں کرنا بھی سنت ہے اور زیادہ شادیاں کرنا بھی سنت ہے. وہ صحابہ اکرام کی نیت غلط نہیں تھی. ہمارے معاشرے میں جو بات پائی جاتی ہے کہ برائی کو برائی یا برے کو برا مت کہو بلکہ خود نیکیاں کرتے چلے جاؤ، تو ان کی نیت غلط نہیں ہوتی. میں ان کی نیتوں میں شک نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس سے ان کی مراد کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تاکہ کسی طرح کا اختلاف نہ ہو، کسی قسم کی برائی اس میں نہ پھیلے. لیکن میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کیا یہ منہج سلف کے مطابق ہے؟ کیا یہ منہج سلف کے مطابق ہے؟ وہ صحابہ اکرام صرف عبادت میں زیادتی کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ عبادت، ان کی نیت بھی کی تھی کوئی غلط نہیں تھی. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، لیکن ہم تو ویسے نہیں ہیں، ہماری نیکی میں تو بہت کمی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں، ہم ہمیشہ روزہ رکھیں، ہم اتنے متقی پرہیزگار بن جائیں کہ بیویوں کے پاس نہ جائیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے میں غلو کے پہلو کو دیکھتے ہوئے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس سے منع فرمایا. تو برائی کو برا بولنا پڑے گا، ساتھ میں اچھائی کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ ہم صرف اچھائیاں کریں، برے کو برا، برائی کو برا نہ بولے، ورنہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر معاشرے میں اگر سب ڈسپرین کی گولی دے، سر درد کی گولی دے، اور کوئی سرجن نہ ہو، آپریشن کرنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ بیماریاں بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ساری علاج کرنا پڑے گا، سر درد کی دوائی بھی دینا پڑے گی، جیسا پیشنٹ رہے گا ویسا کرنا پڑے گا. تو منہج سلف یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان اعتدال کی رائے اختیار کیجیے، میانہ روی کے ساتھ چلا جائے، لائف کو بیلنس بنا کر چلا جائے. مثال اس شخص کی جو 3 لوگوں میں ایک سردار ہے. اب اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں، جو فاسق دوست ہے اس کا، کہ میں اس فاسق دوست سے نہ بات کروں گا، نہ اس سے سلام کروں گا، نہ اس کے ساتھ بیٹھوں گا. گناہگار آج ہم میں تو اکثریت کی ایسی ہے، اللہ رحم فرمائے. ایک آدمی اگر موقف بنا لے کہ یہ فاسق ہے، میں نہ اس سے بات کروں گا، نہ اس کو سلام کروں گا، نہ اس کے پاس بیٹھوں گا. دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں تو اس سے بات کروں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کو سلام کروں گا، اس کی عزت کروں گا، اس کی دعوت کروں گا. تیسرے نے کہا نہیں، میں اس کے فسق کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس سے دور جاؤں گا اس شرط پر، اس وجہ سے کہ میرے دور جانے سے اس کی اصلاح ہو، اس میں سدھار آئے. اگر میرے دور جانے سے اس میں بگاڑ آتا ہے تو میں اس سے دور نہیں جاؤں گا، اس کے آس پاس رہ کر اس کی اصلاح کرتا رہوں. تو یہ تیسرا شخص جو ہے یہ میانہ رو. پہلا شخص جو ہے غلو کرنے والا ہے، دوسرا شخص جو ہے تقصیر، کمی کرنے والا ہے. تو آج امت مسلمہ کو اپنے معاشرے میں اعتدال، میانہ روی، بیلنس بنا کر رکھنا سب سے بڑا چیلنج ہے محترم حاضرین. تیسری مثال اس شخص سے جو شادی کرتا ہے، شادی شدہ ہے لیکن جوروں کا غلام. بیوی جو کہتی ہے وہ کرتا ہے. بیوی کہتی ہے اٹھ تو بیٹھ اٹھتا ہے، بیوی کہتی ہے بیٹھ تو بیٹھتا ہے، بیوی کہتی ہے یہ کر تو کرتا ہے، بیوی کہتی ہے یہ نہیں کر تو نہیں کرتا. بیوی کی ہر بات مانتا ہے، اس کی کسی غلطی پر اصلاح نہیں کرتا، اسے کوئی اچھی بلی بات نہیں کہتا، ہر بات بیوی کی مانتا ہے، جسے آج کے زمانے میں جوروں کا غلام کہتے ہیں. دوسرا وہ شخص ہے جو بیوی کو پانی کم چائے سمجھتا ہے، گھر کی مرغی دال بارہ ہوا سمجھتا ہے، کسی لائق نہیں سمجھتا، بیوی کو ایک دم حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، گھر کی نوکرانی سمجھتا ہے، نہ اس کی اچھائی برائی کا خیال رکھتا ہے. اور تیسرا وہ شخص ہے جو بیوی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ رہتا ہے، اس کی اچھے مشورے کو لیتا ہے، اس کی غلط بات پر اس کو تنبیہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق معاملات کرتا ہے. تو تیسرا شخص جو ہے
وہ معتدل مزاج ہے، میانہ رو، اعتدال والا مذہب اس نے اختیار کر رکھا ہے۔ پہلا جو ہے غلو کرنے والا ہے، اور دوسرا جو ہے تکثیر کرنے والا، کمی کرنے والا۔ محترم حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں آج مسلم معاشرے کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ہم میں کتنا غلو پایا جاتا ہے۔ غلو کی مثالیں اگر میں بتاؤں تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، ہم حدیثیں سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ مسلمان کو دھوکہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ کسی کی چیز پر قبضہ کر لینا، اس کو چھین لینا، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ شوہر کو بیوی سے اور غلام کو مالک سے جدا کرنا، ان میں اختلافات ڈالنا، ان کے دل ایک دوسرے سے بدزن کرنا، یہ غلو ہے۔ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو بھول جانا، اس کو چھوڑ بیٹھنا، یہ غلو ہے۔ سانپ کو اس لیے نہیں مارنا کہ وہ بدلہ لے گا، انتقام لے گا، ایسا شخص فلیس منا، ہم میں سے نہیں۔ سانپ کون سا مارا جائے گا، کون سا نہیں، لمبی بحث ہے، مختصر سی بات بتا دوں۔ جو گھروں میں سانپ پائے جاتے ہیں، اگر ان کی پیٹھ پہ 2 نشان ہو اور ان کی دم کٹی ہو یا چھوٹی ہو تو اس کو مار دینا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے۔ یہ گھر کے سانپ کی بات چلی۔ باہر کے جو سانپ ہے وہ تو مطلقاً مارنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی سانپ دکھتا ہے آپ کو تو اس کی پیٹھ پر اگر 2 نشان ہو اور اس کی دم کٹی یا چھوٹی ہو تو اسے مار دو۔ ایسا سانپ آپ کے آنکھوں پر، آپ کی بینائی پر حملہ کرے گا یا عورتوں کے حمل گرا دے گا، اور اگر اس میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی تو یاد رکھیں وہ جنات میں سے۔ جنات مسلمانوں کے گھر میں سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، اور ایسے سانپوں کی علامت یہ ہے کہ ان کو اگر آپ نصیحت کرو گے 3 بار تو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگر 3 بار نصیحت کرنے کے بعد وہ وہاں سے نہیں جائے تو بھی مار سکتے ہیں۔ تو جو جنات سانپ کی شکل میں گھروں میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس پہ اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث مدینہ کے لیے خاص ہے کہ مدینہ کے گھروں میں جو سانپ پائے جائے ان کے لیے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں مطلقاً ہے، جو بھی صورتحال ہے سانپ کا یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی غلو ہے۔ اسی طرح غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا، یا کسی کے مال کو اپنا مال ہونے کا دعویٰ کرنا، فال نکالنا، شگن لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیرنا اور رہبانیت کی زندگی گزارنا۔ آج امت مسلمہ اس فعل میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبی۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے قال اللہ قال رسول، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ نہیں بھائی، ہمارے لیے ہمارے امام صاحب کافی ہے، کیونکہ تقلید ہم پر واجب ہے۔ ارے بھائی تم پہ واجب ہو گئی، یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہونا چاہیے تھا، صحابہ پہ واجب ہونا، تم پہ کیسے ہو گئی؟ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ رہبانیت بولو تو نہیں سمجھ میں آتی بات۔ رہبانیت بولتے ہیں صوفی ازم، صوفیت۔ آج صوفیت مسلک اہل حدیث کو چھوڑ کر ہر فرقے، ہر جماعت میں پائی جاتی ہے۔ صوفیت سے کوئی نہیں بچا، ایک ہی حق جماعت ہے جس کے تعلق سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ان میں صوفیت نہیں ہے، اور جو شریعت میں صوفیت ہے وہ صوفیت ہی ہم میں پائی جاتی ہے۔ مثلا رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرنا، جو شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے میں چلے جائیں، آپ کو صوفیت کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور اس میں پائے جائے۔ حق جماعت سے ہٹ کر چلنا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھیے حق جماعت کے تعلق سے بھی لوگ میانہ رونی ہے، اعتدال اختیار نہیں کرتے، افراط و تفریط کا شکار ہے، یا تفرقے بازی کرنا، بہت سی جماعتیں بنا لینا، اپنے الگ الگ گروپ بنا لینا، ایسا شخص بھی غلو باز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اگر الفاظ پڑھیں گے تو اس میں جو عربی میں لفظ آیا ہے وہ الجماعت آیا ہے، الجماعت۔ اب جو عربی کا تھوڑا سا بھی قاعدہ جانتے ہیں، بنیادی باتیں جنہوں نے شروع کی چیزیں پڑھی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین، تو یہ الحمد کی جب بات آتی ہے، الف لام جب لگتا ہے تو وہ کسی خاص چیز کے لیے لگ جاتا ہے۔
جب کسی نام کے آگے الف لام لگے گا تو اس سے وہ خاص مراد ہوگا، عام مراد نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے الجماعت، اس سے خاص جماعت مراد ہے، ہر جماعت مراد نہیں ہے. ہر جماعت اس سے استدلال نہیں کر سکتی کہ میں حق، وہ حق، یہ حق، وہ حق. اس سے صرف ایک ہی جماعت حق ہے. اس کے ساتھ جڑنا یہ اعتدال ہے، اس سے دور ہٹنا یہ افراط ہے، تفریط ہے، یہ تقصیر ہے، یہ زیادتی ہے. اسی طرح قرآن کو اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اس کے حقوق کے ساتھ نہ پڑھنا یہ بھی افراط و تفریط ہے، زیادتی ہے یا تقصیر ہے، غلو ہے یا کمی ہے. تو ان مسائلوں میں محترم حاضرین آج امت مسلمہ سر سے لے کے پاؤں تک دوری، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا یہ بھی غلو ہے. آج ظلم تو ہمارے معاشرے میں عام، لوگ کیسے کیسے غلو کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی کل ہی میں ایک جلسہ دیکھ رہا تھا سیاسی پارٹی کا، آدمی کے ہاتھ میں مائک آ جاتا ہے، اس کو تھوڑا بھی خوف نہیں. لیکن ایک چیز، ایک قاعدہ یاد رکھیں، ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے آدمی اعتدال کی راہ پہ چلے گا کب؟ اگر اسے راستہ چلنے کا معلوم ہوگا تبھی تو. بہت سارے راستے ہیں، اس کو معلوم نہیں کون سا راستہ کہاں جاتا ہے، تو کوئی بھی راستے پہ چل دے گا. تو اعتدال کا پہلو، اعتدال کا موقف، میانہ روی آئے گی کب؟ جب اسے منہج سلف معلوم ہوگا. منہج سلف اگر نہیں معلوم، وہ میانہ رو نہیں ہو سکتا. وہ کہیں پر بھی افراط کا شکار ہو جائے گا، کہیں پر بھی تفریط کا شکار ہو جائے گا. اور یاد رکھیں قاعدہ کہ اللہ رب العالمین کو صرف منہج سلف مطلوب ہے. اس کے سوا ہم جو بھی منہج لائیں گے اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہیں کرے گا، اٹھا کر سیدھے جہنم میں ڈالے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ رائے ہدایت آنے کے بعد جس نے نبی کی راہ اور مومنین کی راہ چھوڑی، مومنین سے مراد صحابہ اکرام، تو وہ جس طرف چلے گا ہم اسے اس طرف چلائیں گے، لے جا کے کدھر ڈال دیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے. تو مومنین سے مراد صحابہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ ہمارے لیے دلیل ہے، یہی دو راستے ہیں. اور مومنین کے فہم سمجھ یہ حجت ہے کہ اس دلیل کو، کتاب و سنت کو صحابہ کے فہم اور سمجھ سے سمجھنا ہی ہمارے لیے منہج سلف ہے. اگر اس کے مطابق نہیں سمجھے تو منہج سلف نہیں ہے. آدمی یا تو اعتدال کا، غلو کا شکار ہو جائے گا، یا پھر تفریط کا شکار ہو جائے گا، تقصیر کا شکار ہو جائے گا. تو منہج سلف کے مطابق آپ ہر مسئلے کو دیکھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور آپ آسانی سے اس مسئلے کو حل کر لیں گے میانہ روی کے ساتھ. کل میں جلسے میں سنا، جناب کے ہاتھ میں مائک آیا، اتنا بڑا جملہ، آدمی یہ بھی نہیں، اس کو تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے. یعنی فلیس منا میں قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ حکمراں، وہ لیڈر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لیڈر نہیں بنے، حکمراں بن بیٹھے ہیں، ان کی پیروی کرنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، فلیس منا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. بولتا ہے مسلمانوں کی تمام پریشانی، مسلمانوں کے ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف کا علاج اس سیاسی پارٹی میں. میں نے کل کو تو جنت کی بشارت بھی دینا شروع کر دیں گے آگے جا کے. اگر تم اس کو ووٹ دو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور نہیں ووٹ دو گے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جاؤ. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مسلمانوں کی کامیابی، فلاح، بہبود کس میں ہے؟ کلمہ توحید میں ہے، منہج سلف میں ہے. اس کے سوا کسی اور چیز میں کامیابی نہیں ہے. اس چیز کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی عمل کر لو، کتنی ہی اچھی نیت سے کر لو، آپ کو کامیابی نہ دنیا میں ملنے والی ہے نہ آخرت میں ملے گی. پھر بات یاد دلا دوں، صحابہ اکرام میں سے 3 لوگوں کی نیتیں اچھی تھی، زیادہ عبادت کرنا چاہتے تھے، کوئی نیت بری نہیں تھی. لیکن کیا ہوا کیا؟ اللہ کے نبی نے فوراً ان کی رائے پر غصے کا اظہار کر کے انہیں فوراً ڈانٹ لگائی، کہا اس سے بچو. آج پورا معاشرہ، مسلم معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے. مسئلہ یہی ہے،
منہج سلف نہیں مانا، اور نہ ہی منہج سلف سیکھنے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہر چیز میں ہمیں غلو پایا جاتا ہے۔ ابھی میلاد گئی، ایک شخص کو دیکھا، اس کا ویڈیو، اس سے پوچھا گیا سوال، یہ جھنڈی لگانا اور لائٹنگ لگانا میلاد میں کس کی سنت ہے؟ اب ایک مسلمان، بہت سے مسلمان نبی کی محبت میں جو فطری محبت ہے، وہ دینی محبت نہیں ہے۔ نبی سے ایک فطری محبت ہوتی ہے اور ایک دینی محبت۔ فطری محبت ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ روزہ رکھے نہ رکھے، لیکن نبی کے لیے اتنی محبت ہے کہ گردن کٹانے کو تیار ہے۔ یہ فطری محبت، دینی محبت نہیں ہے۔ دینی محبت وہ ہوگی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مانا، جس سے روکا اس سے روک گیا۔ اب سائل نے اس امید کے ساتھ کہ میں نبی کی میلاد مناتا ہوں اور یہ جو عمل کرتے سنت ہے کہ نہیں سوال پوچھا کہ جھنڈی لگانا ہے، لائٹنگ لگانا کس کی سنت ہے؟ وہ غلوبات کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب بھلا بتائیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میلاد اور یہ لائٹنگ اور یہ جھنڈیاں کا آسمان پہ لگایا تھا، یہ زمین پہ لگایا تھا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان خلا میں لگایا تھا؟ پھر یہ برائیاں بڑھتے بڑھتے کیسے بری ہوتی ہے معلوم ہے؟ اس دن میں خود ہاسپٹل میں تھا، ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے آئی سی یو کے باہر بیٹھا تھا۔ میلاد کا جشن منانے والے لوگ پیشنٹ کے لیے کھانا لے کے آئے۔ اب کھانے میں انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کیا چیزیں لائے؟ ڈالڈا گھی سے بنی ہوئی چیزیں لا کر وہ مریضوں کو دے رہے ہیں وہاں کھانے کے لیے۔ اتنا غلو۔ جس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے مریض کو، وہ جذبات میں نبی کی محبت میں کیا عمل کر رہے ہیں؟ وہاں آ کر ہاسپٹل میں پیشنٹ کو بانٹ رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ وہ چیزیں لے کے آئی سی روم میں گھسنے لگے۔ میں نے ان کو روکا، میں نے بھائی آئی سی روم میں اس میں کسی جانے کی اجازت نہیں، تو کدھر جا رہا ہے؟ پوری ٹیم لے کے پہنچ گئی۔ تو آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے محترم حاضرین کہ وہ افراط و تفرید میں سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی۔ عبادت میں اعتدال ہو، نہ عبادت اتنی زیادہ کی جائے کہ جسم کمزور ہو جائے، کہ اس کی طاقت قوت، اس کی چستی پھرتی سب غائب ہو جائے، آدمی سست دکھائی دے، اور نہ ایسے کاہل ہو کر بیٹھے کہ نوافل چھوڑ دے اور فرائض سے ہم ٹالم ٹول کے شکار ہو جائے۔ اس میں بیلنس بنا کر آپ کو چلنا پڑے گا۔ بیلنس کیا طریقہ؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومنوں کی صفت سورہ بقرہ میں کیا بیان کی گئی ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے، اس کی تفصیل اگر آپ پڑھیں گے تو یہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ قائم کرنا یہ اعتدال ہے، یہ میانہ روی ہے، اور اس میں کمی یا زیادتی کرنا یہ افراط و تفریط ہے، غلو اور تقصیر ہے۔ لیکن آج ہم نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان حقوق کے ساتھ پڑھنے کی امت مسلمہ میں سے کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ پورے حقوق کے ساتھ پڑھ رہا ہوں؟ اکثریت 5-10% حق جماعت کو چھوڑ کر اکثریت بس نماز پڑھ رہی ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اس عمل میں حدیث ہے بھی کہ نہیں، ہے تو صحیح ہے بھی کہ نہیں، ہے تو جھوٹی تو نہیں ہے کہیں۔ اسی طرح ہمارے اعمالوں میں آج کمیاں دیکھیں محترم حاضرین۔ جمعہ کا دن، قاعدہ تو یہ ہے کہ خطیب جب منبر پر بیٹھے اس سے پہلے ہمیں مسجد میں داخل ہونا چاہیے، لیکن چند بزرگ، چند خاص لوگوں کو چھوڑ کر جو میں یہاں ہمیشہ دیکھتا ہوں باقی تمام حضرات لیٹ آ رہے ہیں۔ تو عبادت کے معاملے میں بھی ہم تقصیر کا شکار ہیں۔ غلو تو ہمیں بے انتہا پایا گیا، اب ہم کمی کے بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے گھر میں کوئی موت، میت، شادی بیاہ ہوتا ہے، سب سے پہلے نماز ہی کم ہوتی، سب سے پہلے نماز ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دے، ارے تو نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور وسوسہ شیطان یہ ڈالتا ہے کہ دیکھ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہماری نماز کو چھوٹا کرتے ہیں، فوراً رکوع سجود میں چلے جاتے ہیں تاکہ ریا سے بچیں. تاکہ صحیح بات ہے، آپ کی نیت اچھی ہے لیکن آپ کے پاس منہج سلف نہیں، اس وجہ سے آپ الٹا عمل کر دیں. اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ دیکھ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے، آپ نماز کو اور لمبی کرو اور بڑی کرو. لیکن منہج سلف نہ ہونے کی وجہ سے آدمی الٹا عمل کر بیٹھے. تو آج ہمارے عملوں میں دیکھیے تقصیر پائی جاتی. انفاق، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میانہ روی اختیار کریں. نہ ایسے مال خرچ کریں کہ غریب مسکین ہو کر رہ جائے، اور نہ ایسے مال خرچ کریں کہ دنیا میں بخیل کہلائے. میانہ رو. اب دیکھیے یہ مسجد ہے، اس مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے. ہم دنیا کی تعلیم کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، ڈونیشن وغیرہ تک دیتے ہیں، اور جن کے بچے انجینئر، میڈیکل اور ڈاکٹر وغیرہ بن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے ایڈمیشن کے لیے کتنے پیسے دینا پڑتے ہیں. پھر ان کی پڑھائی، پھر ان کے خرچ، پھر ان کی فیس وغیرہ کا معاملہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے. لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ آج ہم اس مسجد میں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس مسجد کے اخراجات ہیں، اس مسجد میں امام صاحب ہیں، اس مسجد میں مؤذن صاحب ہیں، اس مسجد میں اور بھی دوسری ضرورتیں ہیں. آؤ میں کم سے کم 50 روپے ہفتہ ہی باندھ دوں. 4 ہفتے تو آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 ہفتہ آئے گا. اگر 50 روپے بھی آپ نے دیے تو کتنا ہوا؟ 250 روپے. لیکن اس کے برخلاف اگر آپ دوسرے چیزیں آپ کی زندگی کی دیکھو گے، آپ کا موبائل ریچارج ہے، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، آپ کی اور دوسری ضروریات ہیں، 1000 نہیں 2,000 روپے مہینہ آدمی اپنے اوپر خرچ کرتا. جتنے لوگ اتنے موبائل، اور جتنے موبائل اتنا مہینے بھر کا ریچارج. وہ برابر شوق سے ہو رہا ہے. لیکن تقصیر، کمی کس میں ہو رہی ہے؟ اس اللہ کے گھر. دینا تو یہاں چاہیے تھا، بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے تھا. بھائی کم سے کم قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، معمولی چیز نہیں ہو رہی ہے. اور یہی سب چیزیں ہمارے معاشرے کو، ہمارے کیریکٹر کو اجاگر کرتی ہے. ایک رائٹر ہے محترم حاضرین، جس نے ایک کتاب لکھا ہے دا پروفٹ اور صحرا کی آندھی. انگلش رائٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا ایک گزر ہوا عرب کی طرف، اور چند سال میں اعرابیوں کے ساتھ رہا، عرب والوں کے ساتھ رہا. جب آپ منہج سلف سیکھیں گے اور اعتدال سیکھیں گے اور میانہ روی سیکھیں گے، اپنی زندگی میں آپ کیسا بدلاؤ پائیں گے. وہ انگلش رائٹر کہتا ہے کہ جب میں اعرابیوں کے ساتھ تھا، اچانک ایک دن اتنی تیز آندھی آئی، اتنی شدید آندھی آئی کہ اس نے ریت کو عرب سے اڑا کے فرانس کے جنگلوں میں لے آ کے ڈال دی. اور وہ اتنی شدید، اتنی گرم تھی کہ ایسا لگتا تھا میرے سر کے بال اڑ جائیں گے، اور شدت گرمی کی وجہ سے میں پاگل ہو جاؤں گا، اور آج کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور جب وہ آندھی رکی، وہ رائٹر کہتا ہے کہ جب وہ آندھی رکی تو عربوں نے اپنے کندھے اچکائے اور کہا چلو 40% ہمارے مویشی بچ گئے. ہمارے 100% جو مویشی تھے اس میں سے 40% بچ گئے، 60% ڈسٹروائے ہو گئے. چلو اتنے باقی ہیں، یہ تو اچھا ہوا، ورنہ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا. کہ انہوں نے کاندھے اچکائے اور اپنے کام پر لگ گئے، ایسا ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور آج ہمارا معاشرہ، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ راستے میں ہو جائے، گاڑی جلا دی جاتی ہے، روڈ جام کر دیے جاتے ہیں، فساد برپا ہو جاتا ہے، رائٹس ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ. منہج سلف سے محرومی کا یہ انجام ہے محترم حاضرین، کہ زندگی سے خوشگواری ختم ہو جاتی ہے. وہی رائٹر کہتا ہے. پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہوا. کیا؟ ہم ایک گاڑی سے جا رہے ہیں، ڈرائیور اسٹیپنی رکھنا بھول گیا اور گاڑی راستے میں پنچر ہو گئی. دیکھیے ڈرائیور بھول گیا ہے. جب وہ بھولا ہے تو یہ بات جب مالک کو پتہ چلی تو مالک نے کیا کہا؟ غصہ کرنے سے کچھ نہیں، غصہ کریں گے تو ہمارا کام اور خراب ہوگا، اس لیے چلو 3 پہیے پہ گاڑی دھیرے دھیرے چلاؤ. ابھی چند کلومیٹر ہی چلا تھا 3 پہیے سے وہ، کیونکہ وہاں پکے روڈ نہیں، ریت پر چلنے میں زیادہ ٹائر خراب نہیں ہوتا.
سیمنٹ روڈ پہ چلے تو ٹائر ٹیوب دونوں خراب ہو گئے. تھوڑی دور چلے تھے تیل ختم ہو گیا, وہ ڈیزل یا پیٹرول بھرانا بھی بھول گیا تھا. تو کیا ایسی ایک شدید صورتحال میں کہ جہاں ہم جنگل میں پھنسے ہیں, ہماری گاڑی نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے, ہمیں پیدل چل کر جانا ہے, اربوں کے اوپر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا, انہوں نے ذرا بھی غصہ نہیں کیا, اسے اپنی تقدیر مانتے ہوئے صبر کر کے نکل لی. تو کیا جب سے لے کے آج تک میں عربوں کے منہج پر, ہمارے یورپ میں آ کر دیکھو ذرا سی بات پر لوگ منشیات استعمال کرتے ہیں. ابھی کسی ہمارے ہاں بھی ایسا ہی حال ہوگا نا کہ اگر تھوڑا سا غم آ جائے گا تو بعض لوگ دارو پینے لگ جائیں گے, بعض لوگ کچھ نہیں کریں گے, چھوٹا موٹا بیڑی سگریٹ شروع کر دیں گے, تمباکو شروع کر دیں گے, رجگا شروع کر دیں گے, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا شروع کر دیں گے, نمازوں سے غافل, افراط اور تفریط کا شکار. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں اعتدال اور میانہ روی سکھاتی ہے. محترم حاضرین, ہم اعتدال اگر اپنی زندگی میں لائیں گے, اس سے زندگیوں میں تازگی آئے گی, خوشگواری آئے گی. ہماری زندگیوں میں سے اگر خوشگواری نہیں ہے, میانہ روی نہیں ہے, یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے. آپ دیکھ لیجئے, آپ کے درمیان اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے, مطلب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ برائی کو برائی مت کہو, برے کو برا مت کہو, بس نیکیاں کرتے چلے جاؤ, اس کی نیت اچھی ہے, وہ بری نیت سے نہیں کہہ رہا, لیکن اس بات میں کیا دم ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ مختلف رائے ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں گے جو عمل بھی منہج سلف کے خلاف ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی مخالفت کر دے گا, اس کا کوئی نہ کوئی مخالف آپ کو ملے گا, اس پر کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا. عید الفطر کو آپ نے دیکھا ہے, کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں. عید الاضحیٰ کو آپ نے دیکھا ہے, کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں. رمضان کو آپ نے دیکھا ہے, کسی کا اختلاف ہے؟ امت متفق ہے. کیا وجہ ہے کہ عید میلاد پر امت متفق نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے اس زمانے سے, جب سے یہ شروع ہوئی ہے آج تک؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو زندگی میں اگر خوشگواری چاہیے تو افراط و تفریط سے بچنا ہے, نہ چیزوں کو زیادہ بڑھا کر کرنا ہے اور نہ ان میں کمی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے, آپ کو معلوم تھا, آپ نے کہا, کیا کہا؟ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, کہ مجھے تم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو, مجھے اپنے مقام سے مت بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا. کیونکہ یاد رکھیں دنیا میں شرک غلو سے شروع ہوا ہے, افراط سے شروع ہوا ہے, زیادتی سے شروع ہوا ہے. شرک ایک مسلمان ڈائریکٹ نہیں کر لیتا, دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کرتا. قوم نوح میں جب شرک شروع ہوا تو کہ ڈائریکٹ وہ جا کے بتوں کی پوجا شروع کر دی؟ نہیں. ان کی قوم کے بزرگ انتقال کر گئے, شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالا, ارے وہ بہت عظیم لوگ تھے, ان کی یاد لگاؤ, انہوں نے تصویریں لگائی, ان کا ذکر کرنے لگے. پھر آہستہ آہستہ 100-150 سال بعد ان سے انہوں نے شرک کروایا. تو غلو میں آدمی اس طرح بڑھتا ہے اور پھر کمی میں آدمی اتنا بڑھتا ہے, اتنا گرتا ہے کہ وہ دینی معاملات میں مال خرچ کرنے سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. آج دعوت دین کی بات آئے گی, کلمہ توحید کی بات آئے گی, تو کون مال خرچ کرے گا؟ محترم حاضرین, کون بڑھ چڑھ کر آگے لٹائے گا؟ نہیں. وہاں فوراً غلو تقصیر یاد آئے گی کہ نہیں, زیادہ بھی نہیں کرنا ہے, کم بھی نہیں کرنا ہے. جبکہ اس کے پاس مال لٹانے کی صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے اور وہ سوچنے لگے کہ میں سب سے زیادہ مال, آج سب سے آگے میرا مقام رہے گا, میں رہوں گا. دیکھا تو ابوبکر صدیق تو اپنے گھر میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا, پورا ہی مال لا کر دی. آج دین اسلام اسلامی جماعتیں آپ سے یہ مطالبہ تو نہیں کرتی کہ آپ اپنے پورے گھر کا مال لٹا کر یہاں لا کے دے دو. تھوڑا سا ہی اعتدال کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ, نہ زیادتی ہو نہ کمی.
آج بہت ساری چیزیں محترم حاضرین، اب بات کریں گے اتنی لمبی بات جائے گی کہ آپ گنتے رہ جائیں گے کہ ہم نے دین میں کتنی چیزوں کو بڑھا دیا اور کتنی چیزوں کو کم کر دیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، کہ ہم تو گمراہی میں پڑے تھے، آپ کے ذریعے ہم کو ہدایت ملی، تو کیا اس ہدایت کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فکر ہو گئی، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جو خیر سے زیادہ شر پہ نظر رکھتے تھے کہ شر میں پڑھ کر کہیں میں خیر سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے، ترازو میں رکھ دیا ہے، پوری کائنات ایک طرف، یہ کلمہ ایک طرف، لیکن کوئی ایسا عمل نہ کر دو شرکیہ کہ یہ کلمے سے میں ہاتھ دھو بیٹھوں۔ تو کیا اللہ کے نبی اگر شر ہے تو کیا اس کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ بولے ہاں ہے، لیکن وہ خیر دھندلا ہے۔ تو کہ اللہ کے نبی ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کے پہچاننے کی علامت ہے کہ وہ لوگ تمہاری طرح ہوں گے، تمہاری ہی زبان بولیں گے، تمہاری طرح ہوں گے، تمہاری زبان بولیں گے، مطلب تم ہی میں سے ہوں گے، لیکن میری سنتوں سے منہ موڑے، حق جماعت سے الگ ہٹ کر چلے، اور ان میں خیر بھی پایا جائے گا اور شر بھی پایا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجیے آج معذرمات، بے شمار جماعتیں ہیں، ہر جماعت اپنے آپ کو حق بولتی ہے۔ ایک سادہ لو مسلمان سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کو حق کہوں یا اس کو حق، اور وہ نہیں کہہ پاتا، وہ نہیں سمجھ پاتا۔ مسئلہ منہج سلف، منہج سلف نہیں معلوم، منہج سلف معلوم ہوتا 2 منٹ میں فیصلہ کر دیتا کہ الجماعت ایک ہی جماعت کا اللہ کے نبی نے کہا ہے، بہت ساری جماعتوں کا نہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ قیامت تک حق پر رہے گا، نقصان پہنچانے والوں سے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس حدیث کی شرح صحیح مسلم 4950، امام نووی رحمہ اللہ علیہ، امام حنبل رحمہ اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، امام قاضی عیاض، سب کے قول امام نووی نے نقل کیے ہیں اور کہا ہے کہ لا طائفتن، اس حق جماعت سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون۔ اس حدیث کی شرح امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک سے لے کر امام سیوطی 900 ہجری تک آپ اٹھا کر پڑھ لیں، سب نے اس حدیث کی شرح میں حق جماعت سے پہلے حدیث کو بتایا۔ اور آپ چلے جائیں کسی بھی مکتب فکری کے پاس لے کر، کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کرے گا، نہ دیوبندی انکار کرے گا، نہ بریلوی انکار کرے گا، سب کہیں گے ہاں یہ طائفہ سے مراد اہل حدیث ہے۔ پھر لیکن وہ اہل حدیث محدثین تھے، آپ نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ اتنی خطرناک بات ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو جھٹلانے انکار کرنے والی بات ہے۔ آدمی جب غلو کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، اتنے خطرناک گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فعل مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، کہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی یعنی رہے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دنیا اس سے خالی ہو۔ اور یہ بولنا کہ محدثین کی جماعت تھی، تم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو جھٹلانا ہے۔ اور یاد رکھے، جس نے نبی کی پیشن گوئی کو جھٹلایا اس نے نبی کا انکار کیا، کیونکہ نبی پر ایمان لانا اس کے معجزوں، اس کی پیشن گوئی کو، اس تصدیق، اس کی خبروں کو ماننا ہے۔ ایک آدمی بولے میں نبی کو مانتا ہوں تو کیا مانا جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ نبی کے پیشن گوئیوں کو، ان کے معجزوں کو، اس کی دی ہوئی خبروں کو نہ مانے گا، اس کا ایمان نہیں مانا جائے گا۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، یہ منہج ہمارے سامنے ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے محترم حاضرین کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں، ہماری زندگی میں میانہ روی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں میانہ روی چاہتے ہیں تو ہمیں منہج سلف سیکھنا پڑے گا، اعتدال اور بیلنس رکھنا پڑے گا، زندگی میں تر و تازگی آئے گی، خوش مزاجی آئے گی، عبادتوں میں دل لگے گا، زندگی آپ کو آسان لگے گی، مشکل نہیں لگے گی، بڑے بڑے مسائل آپ چٹکیوں میں حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے منہج سلف کے تعلق سے ائمہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے انکار میں یا اس کی تصدیق میں کسی نہ کسی کا قول آپ کو ضرور مل جائے۔ یہ منہج سلف کی خوبی ہے۔
آدمی یہ نہیں بول سکتا مجھے کوئی دلیل نہیں ملی میں کیا کرتا، میں تقلید کر لیتا. نہیں، آپ کوئی بھی عمل کر لیجئے، اس عمل کے یا تو تصدیق میں یا انکار میں آپ کو سلف کا قول مل جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں میانہ روی اعتدال کا پہلو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی زیادتی افراط و تفریط سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.